اجتماع پاک میں آئے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی بصرت ہی نہیں ہے۔ سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ ارے میرے آقا کے عشق میں فقط صحابہ کرام ہی بے چین نہ رہتے، میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد فقط صحابہ کرام کی حالت غیر نہ ہوئی، بلکہ میرے آقا تو وہ ہیں جن سے جانور بھی پیار کیا کرتے، جنات بھی پیار کیا کرتے۔ ہاں ہاں، سرکار کے رسالے ظاہری پر جانوروں کو بھی صدمہ ہوا۔ ایک دراز گوش پر جس پر میرے آقا سواری فرمایا کرتے تھے، فرق و غم سے بیدار ہو کر اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اونٹنی بھی، جو اونٹنی میرے آقا کی تھی، وہ بھی دیدار مصطفیٰ کے بغیر بے قرار رہنے لگی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس طرح اس اونٹنی نے بھی جان دے دی۔ اے امام اہل سنت کا ڈنکا بجانے والوں، اے اعلیٰ حضرت کے دیوانوں، آئیے امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانۂ شمع رسالت کے عشق رسول کا ایک عظیم واقعہ سناؤں کہ میرے امام اہل سنت نے کس طرح میرے آقا کا دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ امام اہل سنت وہ ہیں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، زبردست عاشق رسول تھے اور ایسے عالم تھے کہ کم و بیش 50 علوم پر دسترس رکھتے۔ علماء حرمین طیبین نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ آپ نے دین کو باطل کی آمیزش سے پاک کر کے احیاء سنت کے لیے زبردست کام کیا۔ ساتھ ہی لوگوں کے دلوں میں شمع عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدھم بڑھتی جا رہی تھی اسے اثر نو فروزاں کیا۔ آپ بلا شک خلاف رسول کے مرتبے پر فائز تھے۔ بارہا میرے اعلیٰ حضرت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی، دین میں اپنے آقا کو دیکھا تھا۔ اب جب دوسری بار مدینہ پاک کی حاضری ہوئی تو دل میں یہ حسرت کی کہ میں جاگتی آنکھوں سے وائٹ اوپن آئیز کے ذریعے اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ دل میں تمنا ہے، مدینے کا سفر ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس ان فرنٹ آف گولڈن جاری مبارک کے پاس کھڑے ہو کر ساری رات درود پاک پڑھتے رہے کہ آقا کرم فرمائیں گے۔ درود پاک پڑھتے رہے، مگر پہلی رات کی سعادت نصیب نہ کی۔ اب دوسری رات پھر امام اہل سنت تشریف لائے، آقا کے مزار پر انوار پر کھڑے ہیں، عاشقوں کا امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑا۔ ارے تصور تو کیجیے کیا عشق ہوگا، کیا بے قراری ہوگی، اور اس بے قراری کا اظہار امام اہل سنت نے ایک نعت کو لکھا، آقا کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا۔ کیا لکھتے ہیں وہ سورے لال آزار کھلتے ہیں، تیرے دل اے بہار کھلتے ہیں، ہر چراغے مزار پر تلسی کیسے پروار بار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوئے اس میں۔ آج دنیا داروں کے پاس ہم جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا رابطہ کرا منسٹر سے، میرے کانٹیکٹ کرا کاؤنسلر سے ہیں۔ ارے جناب میرے تو رابطے بڑی بڑی VIP شخصیات سے ہیں۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر کسی کی گدائی کرنی ہے تو آقا کے گھر کی گدائی کر لو۔ ارے غلامی اختیار کرنی ہے تو اس مصطفیٰ کریم کی اختیار کرو۔ کس کی؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار ہوتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خواب ہے۔ بڑی انکساری تھی، بڑی بے قراری تھی، عز و انکساری میں لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اتنا اپنے آپ کو انکساری میں لے آئے، لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار۔ آقا کے در کا سب اپنے آپ کو بنا دیا۔ ہم عاشقان امام احمد رضا یہاں یہ نہیں پڑھتے، ابھی اہل سنت فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کو اس عاشق کے زار پر ایسے محبت آئی، ایسا پیار آیا کہ امام اہل سنت نے جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کر دیا۔ اپنے اس بیان کو اجتماع کو پورا کریں۔ امام اہل سنت نے جب سرکار کا
ویران کر دیا. تو کیا خوب دیتے ہیں شربت دید نے ایک آگ لگائی بنائے, شربت دید نے ایک آگ لگائی بنائے, تپشے خوش و برایا ہے بجھانے نہ کیا. اب کہاں جائے گا نقشہ میرا میرے دل سے, اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, کہنے رکھا ہے اسے دل سے گمانے نہ دیا. سجدہ کرتا اگر اس کی اجازت کیا کروں اس مجھے اس کا خدا نے نہ دیا. اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے آج بھی عام ہیں. طرف ہونی چاہیے, سچی محبت ہونی چاہیے. امیر اہل سنت ایک بڑا ہی پیارا واقعہ دیتے ہیں کہ چند سال قبل 85 years old لیڈی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دی اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بریکنگ ورڈز کے اندر نہ اس کو القاب آتے تھے نہ اس کو عربی آتی تھی, بس اپنے دل کا حال اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی. جب اس نے دیکھا کہ ایک بڑی ایجوکیٹڈ لیڈی آئی اور اس نے بڑے القابات کے ساتھ, بڑے مرصع اور مرقع الفاظوں میں القابات کے ساتھ, عربی القابات کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا پیش کر دیا, تو وہ بڑھیا کا دل ڈوب گیا اس کا دل کہ میں جاہل عورت, مجھے تو سرکار کے دربار کے آداب بھی نہیں آتے, مجھے تو القابات بھی نہیں آتے. وہ رنجیدہ اپنے گھر آ گئی اور کہنے لگی آقا آپ تو انہیں کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو اچھے انداز میں آپ کے دربار میں سلام پیش کرتے ہوں گے. اللہ اکبر. جب وہ بڑھیا گھر آ کر رات کو سوئی تو اس کی قسمت انگرائی لے کر جانا کیا دیکھتی ہے کہ سرحانے امت کے بالی آئے ہیں. لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, پھول جھڑنے لگے, الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے, ارے مایوس کیوں ہوتی ہو, ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول کر لیا. تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار, یا رسول اللہ تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار جو تم کو نکم میں سے نکما نظر آتا. ارے میرے آقا کو سب کو سینے سے لگاتے ہیں, لگا رہے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے گانے. مگر ہم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں, کیا ہمارا دل بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں تڑپتا ہے. کبھی ہماری آنکھیں مصطفیٰ کریم کے تصویریں سے بہتی ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھیے کہ سرکار کو کیوں یاد کیا جائے. امام اہل سنت جھنجھوڑ رہے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ارے وہی آقا ہے جب دنیا میں تشریف لائے, لمحہ مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے, کان قریب لے جائے گئے تو رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق میں فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. واقعہ معراج ہم سنتے رہتے ہیں, کبھی غور کیا ارے آج دنیا کے کسی منسٹر کے پاس جانا ہو جائے, کسی لارڈ کے پاس جانا ہو جائے, کسی کونسلر کے پاس جانا ہو جائے, ہم اپنی خواہشات پیش کرتے ہیں, اپنی ڈیزائر پیش کرتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے, میری جناب پوزیشن بہتر ہو جائے. میرے آقا جب رب کی بارگاہ میں گئے شب معراج, اس وقت بھی اپنی گناہگار امت کو نہ بھولی, اس وقت بھی ہمیں یاد رکھا, اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں گناہگار امت کی مغفرت کا سوال کرتے رہے. ایک شاعر واقعہ معراج کے اس سیشن کو کس طرح اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. شاہ کی عرض امت گناہگار ہے, بخش دے میرے مالک, تو غفار ہے, تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے, فکر روزے جزا آج کی آج ہے. پھر یہ حق نے کہا, رب نے کہا, ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی, ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی آج ہے.